إياك نعبد وإياك نستعين. Honorable ladies and gentlemen, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام پینلسٹ تھے جو سیشن کا حصہ بنے اور اپنا انپٹ دیا انہوں نے اور رہنمائی کی، ان سب کا شکر گزار ہوں. ریاست اور عوام کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے آئین، اور جب اس آئین کے اندر وہ ریاست اپنے ان لوگوں کو جو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے وہ نہ دے تو ظاہری بات ہے عوام کے درمیان اور ریاست کے درمیان دنیا پیدا ہوتی ہے، اعتماد کا فقدان ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ نفرت کی طرف بات چلی جاتی ہے. اور ہم بحیثیت پاکستانی یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی حالات و معاملات کی وجہ سے ہمارا ملک ایک بار ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہم نے بجائے اسے کچھ سیکھنے کے مزید اس آئین کو بار بار توڑنے کی ایکسرسائز جاری رکھی ہوئی ہے، جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی وجوہات کی وجہ سے سب سے پہلے جب عوام اپنی اسٹیٹ کو اون نہیں کرتی تو سب سے پہلے وہ کرپشن کرتی ہے، اس کے بعد وہ ٹیکس نہیں جب ادا کرتی کیونکہ وہ اون نہیں کر رہی ہوتی، اس کو یقین نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا جو ٹیکس ہے جو میں ادا کر رہا ہوں یہ میرے ہی لوگوں پہ لگنا ہے، میرے ہی بچوں پہ لگنا ہے، میری ہی قوم پہ لگنا ہے. اور پھر بڑھتے بڑھتے حالات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا اگر عوام کا تعاون نہ ہو. اور جب آپ کے لوگ فیسیلیٹیٹر بن جائیں ان لوگوں کے کہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو ایک عمران خان ہمیشہ ہمیں کہتا ہے اور کہتا رہا ہے جو میں کا بت ہے اس کو توڑ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں رہ رہا ہوں، اور کبھی بھی میں رہنے والی قومیں عظیم قومیں نہیں بنتی، وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، اپنے ملک اور قوم کے لیے کام نہیں کرتی. اب اس میں جو 6.4 بلین کا جو آ رہا تھا فگر، وہ بیسیکلی ایف آر کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن اب اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر رہے، اور ہم 57 لاکھ آبادی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جو مرجر کے بعد پختونخوا کے اندر فاٹا کی آئی ہے، ایکس فاٹا کی. اس طرح 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک علاقہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اور اسی حساب سے جو ہمارا پہلے رقبہ کے لحاظ سے 9.4% شیئر تھا وہ چلا گیا ہے 12.8% پہ، اور ساتھ ساتھ جو آبادی کا 14.7 تھا وہ چلا گیا 17.1% پہ. اسی طرح ظاہری بات ہے چونکہ فاٹا میں 70 سال سے کوئی کام نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر غربت پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور وہ جو غربت ہمارے ساتھ آئی یہاں پر تو سب سے زیادہ غربت زدہ جو ہے صوبہ بن گیا مرجر کے بعد خیبر پختونخوا. اور این ایس سی شیئر کا جو حصہ ہے اس حساب سے اب جو ہمارا بڑھنا چاہیے وہ 14.62 کے بجائے ہونا چاہیے 19.64. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جو کوئی آؤٹ آف دا باکس ہے، یہ ہمارے آئین کے مطابق جو ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے اور ہمارا حق ہے، ہم وہ حق مانگ رہے ہیں، وہ حق ہمیں نہیں مل رہا. اور جب یہ مرجر ہوا تو اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ بیکورڈنیسی جو ہے ہر سال جو ہے وہ 100 ارب روپیہ دیا جائے گا تاکہ وہاں پہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو برابری کی بنیاد پہ لایا جائے. انفارچونیٹلی 6 سالوں میں 600 ارب ملنا تھا، اس 600 ارب کے بجائے ہمیں ملا ہے 132 ارب. اب جو بقایا 478 بلین ہے اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ فاٹا کے لوگ وہ بھگت رہے ہیں، ان کی ترقی نہیں ہو رہی، اور ادھر جو حالات ہیں اس وقت جو مسائل ہیں دہشت گردی کے اس کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار بھی بند ہیں، اور وہاں پر ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان زیادتیوں کے بعد بھی جو اے آئی پی کے حساب سے جو پیسے دیے جا رہے تھے جو کہ نہ دینے کے برابر ہیں، جو میں نے فگر آپ کو بتایا ہے، ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد جو یہاں بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل بات ہونی چاہیے ساتھ، کیونکہ اکانومی اور ملک کی اسٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے تمام پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل ملک ہے، اگر جمہوری ملک ہے تو ظاہری بات ہے پالیٹکس از پارٹ آف آل دیز تھنگس، اور اسی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمارے آنے کے بعد جو وہ روٹین میں جو پیسہ اتنا کم مل رہا تھا وہ بھی جولائی سے بند کر دیا گیا ہے. اور جولائی سے بند ہونے کے باوجود
اپنے حصے سے، چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہیں وہ لوگ، ہم ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی اس چیز کی، وہ اس کمیٹی کو بنانے والے ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ جو نقصان دیا جا رہا ہے تو پیسہ ریلیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آپریشن اخراجات ہیں وہ جو فاٹا کے اس سے پہلے تھے وہ تھے 88 بلین، جبکہ مل کتنے رہے تھے پختونخوا کو 66 بلین۔ اب چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو یہاں پہ کرنی ہوتی ہے اور اس میں تنخواہیں اور یہ بڑھائے جاتے ہیں، تو اس پہ جب یہ ابھی تنخواہیں اور یہ بڑھائی گئی تو اس کے بعد اب جو ہے وہ تقریباً جو اخراجات آئیں گے وہ آئیں گے 106 بلین روپیز پچھلے بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کے بعد، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ پھر بھی ہمیں وہی 66 ارب ہی دے گی، تو یہ 40 ارب روپیہ ایکسٹرا ہمارے اوپر آئے گا جو کہ ہماری حکومت بھر رہی ہے اور بھر رہی ہے۔ اب این ایف سی جو ہے وہ جب لاسٹ این ایف سی 7 این ایف سی ہوئی اس کے بعد دوبارہ کسی نے زحمت نہیں کی کہ دوبارہ کی جائے، اور ہمارا تو اتنا بڑا رائٹ تھا اس کے اندر، اس کے باوجود بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے جو این ایف سی میں جو مین چیز ہے وہ آبادی ہے، آبادی کے ساتھ آپ کا رقبہ ہے، اسی سے ساتھ آپ کی بیکورڈنیس ہے، ان سب چیزوں میں یہ چیزیں ایڈ ہونے کے بعد یہ ہونی چاہیے تھی۔ تو ایک آرڈیننس ہو رہا ہے، غیر آئینی آرڈیننس کیا جا رہا ہے بار بار، اور این ایف سی ریوائز نہیں ہو رہی، اور اب اس وقت جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ این ایف سی کو ریوائز کرنا چاہیے، 10th این ایف سی ہونی چاہیے، جلد از جلد ہونی چاہیے۔ ایپیکس کمیٹی میں نے بار بار اس پہ بات کی، اور جو لاسٹ ایپیکس کمیٹی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ منٹڈ ہے کہ ایگری کیا گیا ہے کہ اب یہ این ایف سی بھی بلائی جائے گی، اور اس میں اس ایجنڈے کے اوپر اس ایجنڈے کو اپروو بھی کیا جائے گا۔ وہ ٹیمپریچر والی بات میں آخر میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا شیئرنگ کروں۔ اس کے بعد جو ہے پختونخوا کر کیا رہا ہے اس وقت اس ملک کے لیے؟ ایک تو ہم اپنے جانے اور سینے پیش کر رہے ہیں پورے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، امن کے لیے، کیونکہ ہماری جو ایک بارڈر ہے جسے کئی دہائیوں سے جو ہے سپر پاور سے جنگیں ہو رہی ہے، تو ان کے سامنے ہمارے لوگوں کی قربانی آپ نے دیکھ لی، ہزاروں لوگوں نے شہادت دی ہے، اور اس میں جو دیوار بن کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے کہ وہ دہشت گردی وہاں کے بجائے نیچے نہیں آ رہی، اور اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، اس وقت ہمارا جو صوبہ ہے آلموسٹ 45 to 50% جو فارسٹ ہے وہ ہمارے صوبے کے اندر ہے، اور اتنے بڑے فارسٹ پہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس سائز کے فارسٹ کو آپ نے اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کا سالانہ جو ہے وہ تقریباً 330 ارب روپے تک کاسٹ آنی چاہیے، اور ہم اب تک اس کو بڑھانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق، کیونکہ کلائمیٹ چینج پہ عمران خان نے بہت بات کی اور پوری دنیا کو الرٹ کیا کہ کتنا بڑا چیلنج آنے والا ہے، تو اس میں اب تک ہم 650 ارب سے زیادہ پیسہ لگا چکے ہیں، جس سے ہم اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں کہ آج 50% جو کاربن سنک ہے، آلودگی جو ختم ہو رہی ہے، وہ پختونخوا کے اس جنگلات کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس وجہ سے کاربن جو سنک ہوتی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اتنا پیسہ میں نے نہ لگا کر کتنے زیادہ پیسوں کا کام کر کے دیا ہے آپ کو، یہ تو میری ایبیلٹیز ہے، لیکن میں پاکستان کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اب دنیا میں بھارت کی مثال لے لیں، این ایف سی میں یہ شیئر بھی ہوتا ہے کہ اس میں شیئر دیا جاتا ہے آپ کو، تو 10% دیا جا رہا ہے این ایف سی میں، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیا جائے، اچھا باقی صوبوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ذرا اپرچونٹی پوٹینشیل آپ بھی کریں اور آپ ان پہ شیئر لیں اپنا، اتنے بڑے چیلنج کے لیے یہ کام نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں بیٹھ کر، وہ فیصلے صرف پالیٹکس کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے ہو رہے ہیں، اگلی جنریشن کے لیے نہیں ہو رہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے پالیٹکس کی، پالیٹکس میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے آئین کو بار بار توڑا گیا، برملا توڑا گیا، اور آئین توڑنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی۔ تو ایک ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب ایک ملک کے اندر آئین توڑنے کی اتنا بڑا کرائم جو آئین کو توڑے اس کو سزا نہ دی جائے؟ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
اب اگر پولیٹیکل اپنے آئین کے اندر پروٹیکٹیڈ وہی بات کہ جو مجھے پروٹیکشن دی ہے اپنے آئین نے ایز اے سٹیزن، اس میں اگر مجھے وہ والی وہ نہیں مل رہی اپنی پروٹیکشن پولیٹیکلی، تو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پہ گولیاں بھی برسائی گئی ہیں اور میں نے برداشت کر لی ہے۔ لیکن میں یہاں سے اصل میں تو میرا تو بولنے کا طریقہ بھی ایسا ہے اور میری باڈی لینگویج ایسی ہے کہ میں آج تک محبت بھی پولائٹلی نہیں کر سکتا، لیکن میں بڑا پولائٹلی یہ بات کر رہا ہوں، اس بات کو میں نہایت ہی پولائٹلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گولیاں تو میں نے برداشت کر لی، لیکن میرے صوبے کے حق کے لیے میں کوئی گولی برداشت نہیں کروں گا۔ میں یہ حق مانگتا ہوں، میرے صوبے کی عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، میں نے اس پہ کام کیا ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے اس ویژن کے ساتھ کہ ہم پہ مینڈیٹ کی توہین نہیں کرنی، بلکہ اس مینڈیٹ کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ الحمدللہ ان چیلنج کے باوجود، اس رویے کے باوجود آج 55% اپنا ریونیو انکریز کیا ہے۔ آج الحمدللہ پختونخوا 169 ارب روپے کے سرپلس کے ساتھ ہے۔ 175 بلین کا ہمیں ایک لائبلٹی ملا تھا تو ہم نے حکومت ٹیک اوور کی تھی، وہ لائبلٹی ہم نے ختم کی ہے۔ پہلا صوبہ ہم ہیں، جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہمارا سارا جو ٹیکس ہے اس کا سارا پیسہ تو ہمارے انٹرسٹ میں جا رہا ہے، جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، پہلا صوبہ ہے کہ 30 بلین اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے قرضہ اتارنے کے لیے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ We will take it to 150 بلین، اس کو 50 ارب تک لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اس کو صرف ایک صوبے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے تھا، پورے پاکستان میں اس کو ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے حقوق نہ دے کر زیادتی کر کے اور ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے این ایف سی نہیں بلائے گا، تو یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں، یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے مطابق این ایف سی آپ بلائیں۔ اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، رمضان ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اس پہ آپ تیاری کر لیں۔ اپریل کے مہینے میں این ایف سی بلائیں اور اسے جڑنے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر وی ول سرپرائز یو ایز اے پروونس انشاءاللہ۔ اب اس کے علاوہ اب آ جائیں کہ جو بھی صوبے میں پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاکہ کیسے مارا گیا ہے۔ کیا پختونخوا کی عوام نے ظلم کیا کیا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی اور اس میں ڈیولوشن ہو گئی تو ایک جو میرا تھا پوٹینشیل وہ تھا ٹوبیکو کا، اس کو ایگریکلچر بھی ہے بھی کراپ، پیسہ مجھے نہیں آ رہا کیونکہ وہ 200 ارب وغیرہ پیسہ ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اگر وہ کراپ ہے تو پھر یہ پیسہ میرا ہے، کراپ نہیں ہے کچھ اور ہے پھر بین کر دو۔ لیکن اگر کراپ ہے تو یہ پیسہ میں مانگتا ہوں، یہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا۔ نیٹ ہائیڈل میں سستی بجلی بنا کے بھی دے رہا ہوں، مہنگی بجلی خرید رہا ہوں، گیس بھی دے رہا ہوں، مہنگی خرید رہا ہوں، مل بھی نہیں رہی۔ اس کے اندر اس وقت یہ نہیں کہ پہلے دیا نہیں گیا، 2016 میں ہماری گورنمنٹ تھی، لگ بھگ 1680 ارب روپیہ تھا، وہ 1680 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت ڈیل کر کے اس وقت کے چیف منسٹر نے 80 ارب میں باقی معاف کر دیا اور 80 ارب روپیہ جو ہے وہ لے کر اس کو زیرو کر دیا۔ آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس وقت 2000 ارب سے زیادہ 16 سے لے کے اب تک یہ پیسہ بن چکا ہے۔ میں معاف بھی 1 روپیہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ روپیہ میرا نہیں ہے، یہ میری صوبے کی عوام کا ہے۔ پیسے نہیں ہیں تو اس کے مطابق قسطوں میں دے دو، کسی اور مد میں دے دو، کسی سبسڈی میں دے دو، کوئی ریلیف دے دو، لیکن دینے آپ کو یہ پڑیں گے، یہ آپ نے دینے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور یہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً سارے ڈاکومنٹ اس کے بنائے ہوئے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں ان کو لے کر۔ اگر کمٹمنٹ این ایف سی تو کر لیا آپ نے، وہ تو آپ کو میں نے ٹائم لائن بتا دی ہے، جو باقیوں کی آپ نے کی ہے لیکن آپ اس کو ڈیلے کرنے کے چکروں میں ہیں تو اس کا بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے میں ایک بات کر لوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے صوبے سے ہیں، میں ان کو صوبے کی بالکل احسان دسائل یا صوبے کے ہونے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کرے میرے کے اوپر۔ میں ایس چیف منسٹر آف پاکستان جو اوتھ ہم لیتے ہیں اس اوتھ کے مطابق میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جلدی آئے گا اور انشاءاللہ صوبے کی عوام کے حق میں آئے گا، صوبے کو یہ حق ملے گا اور میں صوبے کو حق دلانے کے لیے انشاءاللہ حد تک جاؤں گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو آج یہ جتنی بھی ان پٹس دی ہیں یہاں پر، وہ ساری ان پٹس ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو ہم نے اکٹھے کر کے
اس کے اوپر کام کر کے اب تک 1 سال میں اپنا وہ رائٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ہمارے لیے تھا، آپ سب نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ آپ کی اس انڈورسمنٹ کے بعد ہمارے سینے اور چوڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ پختونخوا کی عوام کو میرا آخر میں پیغام ہے، آپ تیار رہیں اپنے حق کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، آج آپ تیار رہیں آپ کے حق کے لیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کر کے آپ کو حق دلاؤں گا۔ اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے، صوبے کی پولیس بھی سن لے، صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں اور صوبے کی عوام بھی سن لے۔ اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا، ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اس سے جو نقصان ہوگا، اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں، اور آج بھی اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو ہمیں باز لانا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا نہیں چھوڑ کے جا سکتے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے اندھیرے ہیں، ان کی زندگی میں آگے دہشت گردی ہے، ان کی زندگی میں آگے ترقی نہیں ہے۔ اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے بھی صحیح اور مریں گے بھی صحیح۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔